الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو ناکام، پریشان اور حالات کے سامنے ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی راتوں کی نیندیں اس فکر میں اڑ چکی ہیں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ بیٹا جسے آپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اڑتے تھے، آج اگر وہی بیٹا نوکری کے لیے در در کی خاک چھان رہا ہو، کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا ہو، یا پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہو، تو ایک باپ کے دل اور ماں کی ممتا پر کیا گزرتی ہے، یہ صرف وہی والدین جان سکتے ہیں جو اس درد سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، مایوس ہونا چھوڑ دیجیے، کیونکہ مایوس ہونا کفر ہے۔ آج کی اس نہایت خاص اور برکت والی تحریر میں ہم آپ کو ایک ایسا عظیم الشان، آزمودہ اور انتہائی طاقتور روحانی راز بتانے جا رہے ہیں، جس پر اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ عمل کر لیا تو فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے جس نے صدیوں سے مایوس والدین کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا جہاں بھی ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا، کامیابی خود اس کے قدم چومے گی، بند راستے کھل جائیں گے اور رزق و ترقی کے وہ دروازے کھلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن اس معجزاتی صورت کا نام کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس تحریر کو نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی یہ نایاب تحریر آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام کی عظمت اور برکت، فضیلت اور معجزات کے اس عظیم عنوان کے تحت محترم ناظرین، وظیفے کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس عظیم الشان سفر کا آغاز کائنات کے سب سے برکت والے نام سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پاک نام سے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نام کے اندر کامیابی، کامرانی، رزق، برکت اور حفاظت کا کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا ہے؟ دنیا کا کوئی کام، کوئی وظیفہ، کوئی دعا تب تک بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک اس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور برکت سے خالی رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی کامیابی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اگر اس کی بنیاد ہی اللہ کے نام پر ہوگی تو وہ عمل کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ یہ صرف پڑھنے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب ایک بے بس ماں یا ایک فکر مند باپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے تو گویا وہ زمین و آسمان کے مالک کو اپنے بیٹے کا ضامن بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے باری تعالیٰ، میرے پاس نہ تو اتنی طاقت ہے، نہ اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچا سکوں، اس لیے میں تیرے نام کا سہارا لے رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ کے نام کا سہارا لے لیتا ہے، پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے اور اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس طاقت کو سمجھا تو انہوں نے سمندروں پر راستے بنائے، پہاڑوں کا جگر چاک کیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس نام کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اس کا نزول ہو رہا تھا تو کائنات میں ایک عجیب منظر تھا، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے،
ہوائیں تھم گئی، سمندر ساکت ہو گئے، جانوروں نے اپنے کان کھڑے کر لیے اور شیاطین پر آسمان سے انگارے برسنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کو اس کے خالق کا سب سے بڑا اور رحیم نام مل رہا تھا۔ جب اس نام کے نزول سے پوری کائنات کا نظام بدل سکتا تھا تو کیا اس نام کی برکت سے آپ کے بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی بے روزگاری روزگار میں نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی ناکامی ایک شاندار کامیابی کا روپ نہیں دھار سکتی؟ بالکل دھار سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین اس نام پر پکا ہونا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی 3 ایسے صفاتی نام موجود ہیں جو ہر دعا کی چابی ہیں۔ اللہ جو ذات باری تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، الرحمن جو بغیر مانگے سب کو عطا کرتا ہے چاہے کوئی نیک ہو یا گناہ گار، الرحیم جو مانگنے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آپ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رحمت کے تمام دروازوں پر ایک ساتھ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اگر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نام کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں تو ان کی اولاد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اور زمانے کی بری نظروں و حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر دوسرا شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جہاں اپنوں کے بھیس میں چھپے دشمن آپ کے بیٹے کی کامیابی کا راستہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہاں اس نام سے بڑی کوئی ڈھال نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہو، امتحان کے حال میں داخل ہو رہا ہو یا کسی نئے کاروبار کا سودا کرنے جا رہا ہو تو اسے تاکید کیجئے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھ کر اپنا دایاں قدم آگے بڑھائے۔ اس نیک عمل کی برکت سے سامنے بیٹھا ہوا سخت سے سخت افسر بھی موم ہو جائے گا، امتحان کا مشکل ترین پرچہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور کاروبار کے سودوں میں ایسی برکت ہوگی کہ نسلیں بیٹھ کر کھائے گی۔ قرآن پاک کی ہر سورت کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے سوائے ایک سورت کے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی کا ایک ایسا خوبصورت ضیاء یعنی نور ہے جس کے بغیر قرآن کی برکتوں تک رسائی ممکن نہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہو، جب تک اس میں اللہ کا نام شامل نہ ہو وہ زندگی بے رونق اور برکت سے محروم رہتی ہے۔ بہت سے والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے پر بہت پیسہ لگایا، اسے بہترین یونیورسٹی میں پڑھایا، لاکھوں روپے کاروبار کے لیے دیے، لیکن سب ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ان کاموں کے شروع میں اللہ کے نام کی برکت شامل کی تھی؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا تھا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیاوی وسائل، ڈگریاں اور پیسہ تب تک کام نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال نہ ہو۔ اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مجرب طریقہ اس نام کی کثرت ہے۔ اس مبارک عمل کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو شخص صدق دل سے کلمات پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے درجات کو وسیع و بلند فرما دیتا ہے۔ جب ایک انسان کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وہ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ماں جب سجدے میں سر رکھ کر اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے اور اللہ کے واسطے سے دعا کرتی ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو، اس ماں نے میرے نام کا سہارا لیا ہے۔ اب میں اس کے بیٹے کو مایوس نہیں کروں گا۔ تاریخی واقعہ قیصر روم کا عبرت ناک و ایمان افروز واقعہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک بہت ہی زبردست اور مستند روایت ملتی ہے
کہ وہ ایک مرتبہ قیصر روم جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، ایک ایسی عجیب اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔ اسے ایک ایسا شدید سر درد اڑتا تھا جو کسی دوا، کسی حکیم اور کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر بلائے گئے، قیمتی سے قیمتی جڑی بوٹیاں اور علاج کے طریقے آزمائے گئے، لیکن قیصر روم کا درد کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ وہ درد کی شدت سے دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، تڑپتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اس کے درباریوں نے ایک مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ خط لکھا جائے، کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی وہ روحانی طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ قیصر روم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک قاصد کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا، جس میں اس نے لکھا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک ایسے شدید سر درد میں مبتلا ہوں کہ موت کی تمنا کرنے لگا ہوں۔ دنیا کا کوئی علاج مجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی روحانی حل ہے تو خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ جب یہ خط سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھا اور مسکرا دیے اور ایک سادہ سی ٹوپی منگوائی۔ آپ نے اس ٹوپی کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی چھپا کر سی دی اور قاصد کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ ٹوپی اپنے بادشاہ کو دے دو اور اسے کہو کہ جب بھی اسے سر میں درد ہو وہ یہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ لے، اللہ کے حکم سے درد غائب ہو جائے گا۔ قاصد وہ ٹوپی لے کر تیزی سے روم پہنچ گیا اور قیصر روم کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ اس وقت بھی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ سادہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی، ایک سیکنڈ کے اندر اس کا وہ شدید درد یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو درد بڑی سے بڑی ادویات سے ٹھیک نہیں ہوا وہ ایک عام سی ٹوپی سر پر رکھنے سے کیسے ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی قیصر روم نے وہ ٹوپی اپنے سر سے اتاری، وہ درد دوبارہ اتنی ہی شدت سے لوٹ آیا۔ اس نے پھر ٹوپی پہنی، درد پھر غائب ہو گیا۔ یہ اب ایک معجزہ بن چکا تھا۔ بادشاہ جب ٹوپی پہنتا تھا تو بالکل ٹھیک ہو جاتا اور جب وہ اتارتا تو درد سے تڑپنے لگتا۔ قیصر روم کے دل میں شدید تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کے خلیفہ نے اس پر کوئی جادو کیا ہے یا اس میں کوئی جادوئی چیز رکھی ہے؟ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس ٹوپی کو بہت احتیاط کے ساتھ ادھیڑا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب ٹوپی کی سلائی کھولی گئی تو اس کے اندر سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا، جس پر کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں لکھا تھا، کوئی جادوئی کلمات نہیں تھے، بلکہ اس پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جب قیصر روم نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، پاک ہے وہ اللہ جس کا نام ہی اتنا مبارک اور طاقتور ہے کہ اس نے مجھ بادشاہ کو ایک لا علاج بیماری سے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کے نام کی وہ طاقت ہے جو ایک کافر اور غیر مسلم بادشاہ کے سر کا درد بھی سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تو سوچیں، جب ایک سچا مسلمان، ایک فکر مند ماں یا باپ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے، اس کی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فجر کے وقت اللہ کے حضور سر جھکا کر اللہ کو پکارے گا اور اس کے بعد وہ خاص صورت پڑھے گا، تو کیا اللہ پاک اس کے بیٹے کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھولے گا؟
کیا اس کے بیٹے کی زندگی کا درد، اس کی ناکامی کا دکھ ختم نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام اور اس کے کلمات سب سے عظیم کلمات میں سے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بڑے وظیفے یا عمل کو ہی ڈھونڈنا یا سمجھنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بہت مشکل یا لمبے چوڑے وظائف نہیں کریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اصل طاقت الفاظ کی لمبائی میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اس نام کی عظمت میں ہوتی ہے جو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، اور اس یقین میں ہوتی ہے جو پڑھنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا یقین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا ہوگا تو اللہ کے نام کی ایک پرچی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی تقدیر بدل دے گی۔ مستند روایات اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے کسی بھی جائز کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے اس کام میں برکت لکھ لو۔ اب آپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا انسان بنے، اس کا نام روشن ہو، وہ سوسائٹی میں عزت پائے اور اس کا کاروبار یا نوکری دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، تو اس کامیابی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب وہ صبح گھر سے نکلے تو اللہ کو یاد کرے، جب گاڑی میں بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے، جب اپنی دکان یا آفس کا تالا کھولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ آپ دیکھیں گے کہ زمانے کے حسد کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے اور اس کے راستے کو روکنے والے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جس کے آگے اللہ کا نام چل رہا ہو اس کا راستہ روکنے کی جرأت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بچے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں یا ڈگری ہاتھ میں ہونے کے باوجود موجودہ دور میں بے روزگار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اسباب پر تو پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جو مسبب الاسباب ہے، یعنی تمام اسباب کو بنانے والا ہے، اس کے نام کی برکت کو بھول جاتے ہیں۔ قیصر روم کے پاس دنیا کی ہر دوا موجود تھی، لیکن شفا کہاں ملی؟ ایک ادنا سی پرچی پر لکھے ہوئے اللہ کے نام سے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے کے پاس دنیا کی ہر ڈگری ہو، لیکن اسے کامیابی تبھی ملے گی جب اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ فجر کا خاص عمل اور سورت کی فضیلت۔ محترم قارئین، اب ہم زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹنے والا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس کا وعدہ ہم نے تحریر کے آغاز میں کیا تھا۔ فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنی سگی آنکھوں سے کامیابی کے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آئیے اب اس مبارک سورت کی ان فضیلتوں اور رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان سورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسے قرآن مجید کا دل اور تمام سورتوں کا تاج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ معجزاتی صورت ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی فضیلت کو جان لیتا ہے اور اسے کبھی اپنی زبان سے جدا نہیں کرتا۔ خاص طور پر وہ والدین جو اپنے جوان بیٹوں کے مستقبل کو لے کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جن کی آنکھیں اپنے بچوں کی بے روزگاری، بیماری یا نافرمانی کی وجہ سے نم رہتی ہیں، ان کے لیے یہ صورت ایک ایسی ڈھال ہے جو زمانے کے ہر تیر کو روک لیتی ہے۔
جب ایک ماں یا باپ فجر کی نماز کے بعد جب کائنات پر اللہ کی رحمتیں خصوصی طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، مصلی عبادت پر بیٹھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی سے فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس گھر کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے جو اس بیٹے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کی ضامن بن جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک صورت کے اندر اللہ پاک نے رزق اور کامیابی کے وہ تالے کھولنے کی چابی رکھی ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کھول سکتی۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ایسے امتحان کی تیاری کر رہا ہے جہاں مقابلہ بہت سخت ہے، جہاں سفارش اور پیسے کا دورہ ہے، اور آپ کے پاس نہ تو سفارش ہے اور نہ ہی رشوت دینے کے لیے پیسے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس فجر کے وقت اس صورت کا سہارا لیں۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، ایسے بند راستے کھول دے گا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے تھے، وہ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس صورت کا نور آپ کے بیٹے کے گرد ایک حصار بنا لیتا ہے تو کوئی حاسد، کوئی دشمن اور کوئی جادو ٹونا اس حصار کو پار نہیں کر سکتا۔ اس صورت کی ایک اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ یہ اولاد کے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے والدین کا یہ رونا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، وہ غلط صحبت میں پڑ چکا ہے، بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے، ہماری عزت کو خاک میں ملا رہا ہے۔ محترم قارئین، جب اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین جیتے جی ہی مر جاتے ہیں، لیکن اس صورت کے کلمات میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ فجر کے وقت اسے 7 مرتبہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے پھونکیں گے یا اس کے پانی پر دم کریں گے تو اس کے دل کے اندر کی تمام سختی، تمام نافرمانی اور بری عادتیں ایسے پگھل جائے گی جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنے والدین کا حد سے زیادہ احترام کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا۔ وہ بیٹا جو کل تک آپ کو پلٹ کر جواب دیتا تھا، وہ آپ کے پاؤں دھونے کی سعادت سمجھے گا انشاءاللہ۔ آئیے اس صورت کی فضیلت کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں جو سیدھا آپ کے بیٹے کے رزق اور کاروبار سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے لیکن وہ مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، گاہک نہیں آتے یا دکان پر ایک عجیب سی نحوست اور بندش کا احساس ہوتا ہے تو یہ صورت تمام بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ محتاجی کو غنا میں بدل دیتی ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک تمام مخلوقات میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اب ذرا منظر کا تصور کریں، کائنات کا مالک رزق بانٹ رہا ہے اور زمین پر ایک فکر مند ماں یا باپ مصلی عبادت پر بیٹھ کر اس معجزاتی صورت کے ذریعے اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس وقت آپ کی جھولی کو خالی چھوڑ دے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو رزق کی تنگی میں مبتلا رہنے دے؟ اللہ کی قسم، رزق اس کے گھر میں ایسا برسے گا جیسے آسمان سے تیز بارش برستی ہے، اور اس کے کاروبار میں وہ برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ اس صورت کے انوارات اور برکات اتنے تیز ہیں کہ اس کا اثر دنوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے سچے واقعات موجود ہیں جہاں نوجوان لڑکے ڈگریاں لے کر سالوں سے سڑکوں کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں، انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن
جیسے ہی ان کے والدین نے فجر کے وقت اس صورت کا یہ خاص عمل شروع کیا تو چند ہی دنوں کے اندر انہیں ایسی جگہ سے نوکری کی آفر آ گئی جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس صورت کی اس فضیلت کا نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے کلام میں چھپا کر رکھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس صورت میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک کی توحید، اس کی قدرت اور بندے کی عاجزی کا وہ تذکرہ ہے جو اللہ کے غضب کو بھی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ پاک کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو عاجز ہوں، میرا بیٹا تو کمزور ہے، لیکن تو سب سے بڑا ہے، تو سب کا کارساز ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی اس صورت کا سہارا لیتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو زمانے کے سامنے رسوا ہونے دیں۔ یہ صورت آپ کے بیٹے کی ذہنی صلاحیتوں کو تیز کرتی ہے، اس کے حافظے کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر میدان میں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا خوف کا شکار ہے تو اس صورت کی برکت سے اس کے دل کو وہ اطمینان اور سکون ملے گا کہ وہ ہر چیلنج کا مقابلہ شیر کی طرح کرے گا۔ وظیفے کا مکمل درست طریقہ اور شرائط۔ اب جب کہ آپ نے اس صورت کی ان عظیم الشان فضیلتوں کو جان لیا ہے اور آپ کا دل اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے بیٹے کی زندگی کو بدل سکتا ہے، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو اس مبارک صورت کا نام اور اسے پڑھنے کا درست طریقہ کار، آداب اور شرائط بتاتے ہیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ پہلے ہی دن سے اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ مرحلہ نمبر 1، درود پاک کی تلاوت۔ اس بابرکت وظیفے کا آغاز ہم سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کریں گے۔ یوں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا تالا کھولنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ درود پاک پڑھیں گے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفے کے آغاز میں آپ نے اس درود پاک کو کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو نور علی نور ہے۔ مرحلہ نمبر 2، سورہ مبارکہ کا ورد۔ درود پاک کے فوراً بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر سورہ یاسین، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کی تلاوت کرنی ہے۔ مخصوص معجزاتی سورہ یاسین کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ پڑھتے وقت اپنے بیٹے کا تصور دل میں رکھیں اور اس کی کامیابی، ہدایت اور رزق کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں۔ وظیفے کے آداب اور ضروری شرائط: باوضو ہونا، تمام عمل باوضو حالت میں اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ یکسوئی اور کامل یقین، دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے بیٹے کے تمام بند راستے کھول رہا ہے۔ پانی پر دم کرنا: وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے اپنے بیٹے کو پلائیں یا اس کے چہرے اور سر پر ہاتھ پھیر کر دم کریں۔ تسلسل اس عمل کو کم از کم 21 سے 41 دن بلا ناغہ جاری رکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں باپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیں، تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں اور انہیں دین و دنیا کی ہر میدان میں عظیم الشان کامیابی عطا فرمائیں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح، فرما بردار، علم و عمل میں کامیاب، با اخلاق
اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرما، ان کی ہر جائز دعا قبول فرما، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ان کے نصیبوں میں بے شمار خیر و برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو دین و دنیا کی ہر کامیابی، عزت، صحت، نیک صحبت اور خوشحال مستقبل عطا فرمائے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔